you انشاءاللہ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اچھا جی, وہ غیرت کیا جس سے کسی کا نقصان ہو, یعنی کہ غیرت کے اندر نہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کا, کیونکہ اگر وہ اپنا کرتا ہے تو اس کی فیملی انفلوئنس ہوتی ہے. دیکھیں غیرت جو ہے بیسیکلی اس کو ہم اگر اور مزید سمپلیفائی کریں تو کچھ کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, زندگی کے انسان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ اس کو دین مذہب دیتا ہے, کچھ معاشرے میں بنتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا ریلیجن اتنا اسپیسیفائی نہیں کرتا کہ جی آپ نے روڈ کراس کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ پہ چلنا ہے, یہ نہیں کرتا. معاشرہ آپ کو کہتا ہے کہ جی قانون یہ ہے کہ آپ جب روڈ کراس کریں تو مہربانی کر کے زیبرا کراسنگ پہ کریں, جہاں مرضی ہو وہاں روڈ کراس نہ کریں. تو معاشرہ اور آپ کا دین یہ مل کے جو کچھ قوانین انسان کی بہتری کے لیے, انسانی معاشرے کے لیے بہتری کے لیے بناتے ہیں, ان قوانین کے اندر غیرت ہوتی ہے, اس سے باہر نہیں ہوتی. اس قوانین کے اندر غیرت ہوتی ہے. اس قوانین کے حساب سے مجھے کچھ اور ہی بات پوچھنی, کیا کوئی بہت ہی بڑے ایگزیکٹو اپنے ایک بہت ہی ایکسپینسو موبائل پہ رانگ وے پہ آتے ہوئے فون پہ بات کر رہا ہو, اور جب آپ اس سے کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کی غیرت اصل میں آپ للکار دیتے ہیں, تو بہت بدتمیزی کرتے ہیں. ہم سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سائمہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عروج صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ابھی میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا شو پہ. ہاں سائمہ نے تو اچھا مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیا جاتا ہے, خاص طور پہ ہسبینڈ ہوں یا مطلب ان لاس میں ہوں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ آپ اگر سب سے چھوٹے ہو, 8 افراد ہیں, 9 افراد ہیں, گھر میں 10 افراد ہیں, اب جواب تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے ہو, وہ پھر بدتمیزی کہلاتی ہے. اور پھر ایک وقت میں آ کے انسان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے میری کوئی عزت ہی نہیں ہے, غیرت ہی نہیں ہے, اور ایک وقت میں آپ کو وہی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں غیرت. ٹھیک ہے, چلیں اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سائمہ آپ کی کال کا, تھینک یو. عزت نفس, انسان کی عزت نفس کو مجروح کر دے. عزت نفس جو ہے اس کا غیرت سے تعلق نہیں ہوتا. انسان کی برائی یا انسان کی بہادری اسی میں ہے کہ کوئی آپ سے کچھ کہے اور آپ اس کو ضبط کر لو, کنٹرول کر لو. جب آپ کو اپنی ذات پر یقین ہوگا تو انسلٹ کرنے والا انسلٹ کر نہیں سکے گا, وہ کوشش کرے گا. میں نے ایک دفعہ کہانی سنائی بھی تھی نا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کو گالیاں دیتا ہے, تو وہ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا بات سنو, اگر تمہیں کوئی تحفہ دے اور تم واپس تحفے کو قبول نہ کرو تو کس کے پاس جاتا ہے؟ اس نے کہا جو دیتا ہے. اس نے کہا مجھے تمہاری گالیاں قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے, مگر ہوتا ہی ہے کہ ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری غیرت جاگی, ہماری غیرت پہ حملہ ہوا ہے. تو غیرت پہ حملہ نہیں ہوتا, انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور اگر ایسی کوئی بات ہے, کوئی کر رہا ہے اگر اس طرح, تو وہ انسان جو کسی کے سامنے کسی کی عزت نہ رکھ سکے, تو مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی خود کی اپنی نظر میں کوئی عزت نہیں ہوتی, اس لیے وہ کسی انسان کو اتنا مطلب درجہ نہیں دے پاتا. ہم اپنی آڈینس سے تھوڑی بات کرتے ہیں غیرت پہ. آپ لوگ بتائیے, آپ بڑے انٹرسٹ سے سن رہی, کب سے میں دیکھ رہی ہوں آپ سر بھی ہلا رہی ہیں اپنا. آپ بتائیے آپ غیرت پہ کیا کہیں گے؟ پہلے اپنا نام اور پھر بتائیے. میرا نام ڈاکٹر شاہانہ. ڈاکٹر شاہانہ جی. تو اصل میں غیرت کے نام پہ جو آج کل بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, جیسے کاروکاری وغیرہ ہے یا ونی کا عمل ہے, یہ سارے ہم لوگ انٹیریئرز میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اسپیشلی جیسے اب ونی ہے, ونی میں بھی اب وہ کسی کے بھی بدلے کسی بھی لڑکی کی کسی بھی ایج لمٹ بھی نہیں دیکھی جاتی, کچھ بھی نہیں کیا جاتا, وہاں پہ شادی کر دی جاتی ہے. شادی کیا, اس کو وہاں پہ ان لوگوں کا غلام بنا دیا جاتا ہے, اور یہ ان کی غیرت وہاں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے, صرف کسی شخص کی جان بچانے کے لیے. جیسے اگر کسی نے کوئی جرم سرزد ہوا ہے یا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا زمین کے اوپر یا کسی بھی بات پہ جھگڑا ہو گیا, اس جھگڑے کی وجہ سے وہ یہ اس کے بدلے میں اگر یا تو کچھ ان کو مورلی کچھ چاہیے ہوتا ہے, نہیں تو یہ ہے کہ وہ سب سے آسان ترین طریقہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی بہن یا جو بھی ہوتی ہے, بہت چھوٹی سی بچی ہی چاہے صحیح, وہ اٹھا کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. مگر وہاں, اور وہ چاہے وہاں ان کے غلام کیا, وہ پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. ایک غلام کی حیثیت ہوتی ہے, اور ان کی عزت غیرت پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک چیز مجھے آپ سے ابھی وہی ان کی بات سے, انہوں نے کاروکاری اور ونی کی بات کی, میں نے ریموٹ ایریا آف سندھ دیر از دس پلیس جہاں پہ لڑکیوں کو دولے شاہ کے چوہے میں نہیں مطلب وہ بٹھا دیتے ہیں, تو ان کی کمر سر چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی ہائٹ چھوٹی ہوتی ہے, تو وہاں پہ لڑکیوں کو بیسیکلی ایک ڈبے کے اندر ایک ڈبہ ٹائپ چیز ہوتی ہے, اب آئی کانٹ ایکسپلین اٹ ان مائی ورڈ, ایک ڈبہ ٹائپ چیز ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں فرام دی ایج آف 6, جب اس کی بون مطلب ہائٹ نکلنا شروع ہوتی ہے, ٹل دی ایج آف 15, کہ جب تک وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا پیوبرٹی کے ٹائم کے بعد اس کی ہائٹ نکلتی ہے, کہ اس کی جو کب ہے یعنی کہ وہ جھک جائے تھوڑا سا, سو دیٹ شی کین ناٹ ریز ہر فیس ان فرنٹ آف ہسبینڈ, کہ اس کی غیرت پہ یہ بات آ جائے کہ میری بیوی نے سر اٹھا کے مجھ سے بات کیوں کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ لڑکی کا ایک لڑکے کے آگے سر اٹھا کے بات کرنا ہے, سیدھا کھڑا ہونا کا کوئی تعلق غیرت سے ہے؟ مجھے یہ بتائیں, آپ سب بیٹھے ہوئے
اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے بہت سارے, کیا یہ غیرت ہوگی کہ ایک بچی کو اس طرح ڈبے میں رکھا جائے؟ یہ فیکٹ ہے کہ اس کی کمر, چائنا میں بھی ایک رواج ہے مگر وہ بیوٹی کے لیے ہوتا ہے. چھوٹی سی پیر جو ہے چائنا کے اندر, چائنیز لڑکیوں کے پیر جو ہے وہ جتنے دبلے ہوں, جتنے چھوٹے وہ پسند کرتے ہیں. تو چھوٹی ایج میں ان کو ایسی خاص قسم کی لوہے کی چپلز پہنائی جاتی ہے, شوز پہنائے جاتے ہیں کہ پیر بڑے نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. مگر یہاں پرپس کچھ اور ہے کہ عورت کبھی سر نہ اٹھا سکے یا عورت ہمیشہ جھکی رہے. اس لڑکی کی ساری زندگی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اسپائن جو ہے وہ کروکڈ ہو جاتی ہے, یوں ہو جاتی نا, تو گروتھ ہارمون 15 16 17 سال کے بعد نہیں بنتے. تو یہ کون سی غیرت ہوئی؟ یہ تو بیسیکلی کمزور جب مرد ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر عورت پر اس طرح ظلم ڈھاتا اور یہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے. اور لوگ آپس میں جب مرد بات بھی کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ آپس میں بات کرتے ہیں, وہ جیسے کسی نے کہا کہ جی میری رات کو میں جا رہا تھا, بیوی نے کہا پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو, 2 تھپڑ میں نے مار دیے. اب اس کے بعد جو ہے اس کی مجال لیے کہ وہ بول سکے, پوچھ سکے. یہ کوئی غیرت کا مظاہرہ نہیں, بے غیرتی ہے بہت. یعنی کہ آپ نے جو بھی شروع میں بات کی, دیر از اے ڈفرنس بٹوین ایگو اینڈ غیرت. تو یہ ایگو کو بوسٹ کرنے والی بات ہے. ہمارے ساتھ ہمارے اور میرے بھائی اور ہمارے بیسٹ کالر یایا صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم عروج, میری بہن کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک. یایا صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بہت مس کیا اور تھینک یو سو مچ, آپ نے فیس بک پہ میرے لیے لکھا, تھینک یو سو مچ. نہیں دیکھیں, بات یہ کہ آپ کے ڈیڈی تو ہوتے ہیں, لیکن ایک بات بتا دوں, کسی باغ میں اگر پھول نہ ہونا تو باغ نہیں رہتا. بہت شکریہ. اسامہ کیسا ہے؟ ضروری ہے. اسامہ کیسا ہے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ اسامہ از آل رائٹ, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت اتنی رکھی ہے, اور میں ہمیشہ پرے کہ آپ کے اور آپ کی ڈیڈی کی عزت ہمیشہ اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ رہے. ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ خیر خوش و خرم رکھے. آمین آمین. اچھا, آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے نا, بات یہ ہے کہ اٹس اے ویری ٹپیکل ٹاپک, کیونکہ اس کو ڈیفائن کرنا ذرا آسان نہیں ہے, کیونکہ اپنے لوگوں نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں غیرت کے. میری نظر میں غیرت جو آج کل جو ہم نے غیرت کا جس کا نام دے دیا, جس پہ ہم کلنگ کر لیتے ہیں, وہ ایک ٹریڈیشن ہے جو ایک رانگ ٹریڈیشن ہے. اس سے نکلنا ہم کو ضروری ہے, اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے. غیرت تو میں کہتا ہوں, غیرت اگر آپ اپنے لیے جس طرح غیرت فیل کرتے ہیں نا, تو کسی اور کی ماں, بیٹی اور بہن کے لیے بھی آپ غیرت فیل کریں, وہ غیرت ہوتی ہے. غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کمزور کو مار دیں, غیرت یہ ہوتی ہے کسی کمزور کو آپ بچائیں. کہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر آپ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی مشکل میں, اس کو بچائیں, یہ غیرت ہے. یہ غیرت نہیں ہے کہ آپ کسی کمزور کو مار دیں. بالکل صحیح. ابھی جی بہت شکریہ ایسا آپ کی کال کا. یہی بات ابھی ابو نے بھی کی کہ آپ کسی کے سر پہ دوپٹہ رکھ لیں اگر نہیں ہے تو, نہ کہ آپ اس کو جان سے مارنے کی یا اس طرح کی کوشش کریں. لیکن ہم تو آڈینس سے اور مزید بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ لوگ بتائیے, آپ لوگ سارے پورا ینگسٹرز ایک جگہ جمع ہو گئے, وہاں پہ بھی کچھ ہے نہیں, یہاں تو پورا کہتے ہیں نا پورا ایک ساتھ آ گیا. آپ لوگ بتائیے, آپ یو پیپل آر ینگ رائٹ, آپ کو بھی آپ کے فیملی نے کوئی فیڈنگ دی ہوگی غیرت کے مطابق, یعنی آپ نے اپنی فیملی سے کچھ سیکھا ہوگا, اپنے دوستوں سے کچھ سیکھا ہوگا کہ جی میری دوست کی بہن باہر جا رہی ہے, اگر تو اس کی غیرت جاگی اور اس نے اپنی بہن کو باہر نہیں جانے دیا. اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں. سو واٹ ڈو یو گائز وانٹ ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ اینی ون, ڈو یو ہیو دی مائک؟ کس کے پاس ہے مائک؟ جی آپ کا نام بتائیے گا سر. محمد صادق انصاری. جی سر. جیسے ہوتا ہے ایکچولی کیا ہے کہ کسی لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے اور کسی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتی ہے, تو وہ ٹوٹنے کی بنا پہ وہ لڑکا جیسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہوتی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں رہو, نہ کہ اس کو دعائیں دینے کی وجہ دیکھیں جوڑیاں تو اوپر سے بنتی ہیں. آپ لوگ بتائیے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, پہلے کالر رہتے پھر آپ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم شیلا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا, ان کی کال راول پنڈی سے, ایسے بتا دوں کیونکہ مجھے آپ کا نام واؤچر میں ڈالنا ہوگا. جی بتائیے, غیرت کے نام پہ لازمی ڈالیے گا میرا نام. ہاں میرا نام لازمی ڈالیے گا. وہ تو میں آپ کا نام ضرور ڈالوں گی, ایسا ہو سکتا ہے میں نہ ڈالوں؟ ایسا مجھے کو آپ سے پنگا لینا ہے, مجھے بھی راول پنڈی آنا ہے, پھر ایویں نہیں ڈالوں گی. بتائیے غیرت کے نام پہ. پنگا لینے کی مرضی ہے. اچھا بتائیے, کچھ بتائیے آپ. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ غیرت کے نام سے زیادہ تر عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. زیادہ تر آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بہنیں ہیں یا بیویاں ہیں یا بیٹیاں ہیں یا بہویں ہیں, تو عورت ہی نشانہ کیوں بنتی ہے غیرت کے نام؟ اچھا, یعنی کہ عورت کی نشانہ بنتی. یہ بہت آپ نے اچھی سوال پوچھا. اس سوال کا ہم بریک سے آنے کے بعد جواب لیں گے. آپ کا نام بھی میں نے واؤچر میں ڈال دیا ہے. انشاءاللہ آپ کا نکلے گا, ڈونٹ وری. فرائیڈے کو ریکی ہے بیسٹ ویسٹرن کے اندر, تو whoever wants to attend the ریکی either they can call on a number اور یا واؤچر کے لیے کال کریں.
سر آپ کو سلام کہیے. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. شیلا صاحبہ ہم جا رہے ہیں یہاں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا. یہاں پہ آواز آج آ رہی ہے اور جا رہی ہے, پتہ نہیں آج آواز کی حیرت کو کیا ہوا ہے. ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج.